اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 90 دن کی دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر دعا کے کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ دعا کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، اجعل لی، تو میرے لیے قرار دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، نصیباً، حصہ داری کس چیز کی قرار دے؟ من رحمتک الواسعہ، اپنی رحمت واسعہ کی۔ اے میرے اللہ، تو میری ہدایت کر، میری رہنمائی کر۔ فیہ، اس ماہ رمضان میں، لبراہینک الساطعہ، اپنی روشن دلیلوں کی جانب۔ وخذ بناصیتی، اے میرے اللہ، تو میری پیشانی کو جھکا دے۔ الی مرضاتک الجامعہ، اپنی رضائے جامعہ کی طرف۔ بمحبت کا، اپنی محبت کے ذریعے سے۔ المشتاقین، اے امیدواروں کی امید۔ ناظرین، آج کی دعا میں 3 چیزوں کی درخواست کی جا رہی ہے۔ پہلی دعا رحمت واسعہ کی، دوسری دعا روشن دلیلوں کی جانب رہنمائی کی، اور تیسری دعا رضائے معبود کی طرف سر جھکانے کی۔ پہلی دعا جس میں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک، تو مجھے اپنی رحمت واسعہ میں شامل کر، تو میرے لیے حصہ داری قرار دے اپنی رحمت واسعہ میں۔ ناظرین، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ خدا کی رحمت واسعہ میں شریک ہو۔ رحمت واسعہ خدا کی اس کے اوپر نازل ہوتی رہے، کیونکہ خداوند عالم کی رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمتی وسعت علی کل شیء، کہ میری رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے۔ تو خداوند عالم کی رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کبھی وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خود قرآن نے بڑھ کے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے۔ اگر بندہ اپنے گناہ کو مد نظر رکھے اور یہ سوچے کہ میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، میری معصیت تو بہت بڑی ہے، اور وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے گناہ کو بڑا سمجھ لیا اور خدا کی رحمت کو چھوٹا سمجھ لیا۔ لیکن نہیں ناظرین، خداوند عالم کی رحمت بہت بڑی ہے۔ انسان کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی معصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خداوند عالم اگر اپنی رحمت بندے پر نازل کرے گا تو گناہ بخش دے گا، معصیت کو بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھل گیا ہے گناہ کرنے کا، معصیت کرنے کا، کہ خداوند عالم کی رحمت تو ہمارے اوپر نازل ہو ہی جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، جب تک انسان گناہوں سے بچے گا نہیں، اگر گناہ کر لیا ہے، جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا، تب تک خدا کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ اور رحمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ خدا کی وہ رحمت ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے، اور وہ چاہے کافر ہوں یا مسلمان ہوں، وہ انسان ہوں یا وہ جانور ہوں۔ خداوند عالم کی رحمت تمام چیزوں کے لیے ہے، جیسے آکسیجن ہے، جیسے آفتاب ہے یعنی سورج، جیسے پانی ہے، یہ ساری چیزیں اور بھی ساری چیزیں ہیں کہ پروردگار عالم کی یہ رحمت ہے جو تمام چیزوں کے لیے برابر ہیں۔ جب سورج چمکتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی روشنی، اس کی کرن مسلمان پر جا رہی ہے یا کافر پر جا رہی ہے، انسان پر جا رہی ہے یا جانور پر جا رہی ہے، لیکن خداوند عالم کی ایک رحمت خاصہ ہے۔ وہ ایسی رحمت ہے کہ جس میں صرف اور صرف اہل ایمان شریک ہیں، 14 معصومین کے طفیل میں۔ وہ رحمت کبھی کافروں کو نصیب نہیں ہونے والی۔ مثلا جیسے خدا کی ایک رحمت جنت ہے جو کبھی کافروں کو نصیب نہیں ہوگی، یہ صرف ان لوگ کو نصیب ہوگی جن کے دل میں 14 معصومین کی محبت ہوگی۔ اور خود انہی رحمتوں میں سے ایک رحمت ماہ رمضان بھی ہے۔ یہ مہینہ ماہ رحمت ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فیہ فمات، وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو در کر لیا لیکن اس کے گناہ اس ماہ میں نہیں بخشے گئے اور وہ مر گیا، فدخل النار، تو پس وہ شخص جہنم میں جائے گا، فابعدہ اللہ،
بس اللہ اس کو اپنے سے دور کر دے گا۔ تو ناظرین، آپ اس حدیث میں غور کریں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کو درک کرے، یعنی جو شخص ماہ رمضان کو پالے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کرائے، اپنے گناہوں کے لیے خدا سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اگر اس مہینے میں اس نے خداوند عالم سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مہینے میں اس کے گناہ نہیں بخشے گئے اور وہ مر گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ خداوند عالم کی رحمت سے دور ہے۔ دوسری درخواست جس میں بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے ہدایت دے روشن دلائل کی جانب۔ تو ناظرین، یہ روشن دلائل ہیں کیا ان کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے؟ تو وہ روشن دلائل قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ یہ دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت، یہ خداوند عالم کی روشن دلائل ہیں جن کی جانب جانے کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک تو میری ہدایت فرما ان چیزوں کی طرف۔ ناظرین، اگر بندہ ان چیزوں کی طرف پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی طرف اگر بندہ پہنچا، متمسک ہو گیا قرآن مجید سے، تو قرآن بتائے گا کہ احکام الہیہ کیا ہیں، اور اہل بیت سے متمسک ہو گیا تو اہل بیت بتائیں گے کہ احکام الہیہ کو انجام کس طریقے سے دینا ہے۔ قرآن بتائے گا کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج و زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اہل بیت بتائیں گے کہ نماز پڑھنا کس طریقے سے ہے، روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، حج کے ارکان کیا ہے، حج کس طریقے سے انجام دینا ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے نکالنا ہے۔ تو جتنے بھی احکام الہیہ ہیں وہ قرآن بتائے گا، لیکن کیفیت اس کی اہل بیت بتائیں گے۔ تیسری درخواست جس میں بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تو میری پیشانی کو اپنی رضائے جامع کی جانب جھکا دے۔ اس دعا میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بناصیتی، تو یہاں پر ناصیہ سے مراد پیشانی ہے، یعنی بندہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک تم میری پیشانی کو اپنی رضائے جامع کی طرف جھکا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی رضا ہے کیا؟ روایت میں ذکر ہوا ہے رضا اللہ مقرون بطاعتہ، کہ خداوند عالم کی رضا یہ مقرون ہے، ملی ہوئی ہے اس کی اطاعت کے ساتھ، یعنی اللہ کی اطاعت ہی اس کی رضا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی رضا حاصل کر لے گا، لیکن اگر بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، تو پھر اسے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس دعا میں جو کچھ بھی دعا کی گئی ہے اس کو مستجاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔